سامعین کرام و ناظرین گرامی قدر، آپ کا داستان گو ملتان پاکستان سے آج ایک نئی عشقیہ داستان لے کر آپ کی خدمت میں ملتان پاکستان سے حاضر ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں فرانس کی ایک ملکہ اور اس کے عاشق کی سچی داستان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میری اینٹونیٹ اور کارڈینل روہان۔ کارڈینل روہان یعنی گرجے گھر کا یا چرچ کا بڑا پادری کارڈینل روہان۔ ان دونوں کے عشق کی معاشقے کی دلچسپ داستان فرانسیسی ادب اور تاریخ کا حیرت انگیز سچا واقعہ ہے، جس کی ایک ایک تفصیل تاریخ کے صفحات پر بکھری ہوئی ہے، جسے پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ملکہ میری اینٹونیٹ اور کارڈینل روہان کی عشقیہ داستان۔ میری اینٹونیٹ 1755 میں پیدا ہوئی۔ وہ آسٹریا کی مطلق العنان اور سخت گیر ملکہ ایمپریس ماریا تھریسا اور شہنشاہ فرانسس اول کی سب سے چھوٹی بیٹی اور لاڈلی شہزادی تھی، جس کی شادی مئی 1770 میں فرانس کے جانشین شہزادہ لوئی آگسٹ سے 14 سال کی عمر میں ہوئی، جو اپنے باپ لوئی 15 کے مرنے کے بعد 1774 میں شاہ لوئی 16 کے نام سے فرانس کا بادشاہ بنا۔ لوئی 15 کی داستان عشق پامپادو کے ساتھ وہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، تو اب اس کے بیٹے لوئی 16 کی داستان میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس طرح میری اینٹونیٹ 1774 میں 19 برس کی عمر میں فرانس کی آخری ملکہ بن گئی۔ لوئی میری اینٹونیٹ ملکہ بننے کے بعد وہ اپنے برے اعمال اور اوصاف، مثلاً انتہائی فضول خرچی، بے باکی، بے حیائی اور تمام اصولوں اور ضابطوں سے بالا تر، اور فرانس کے دشمنوں بالخصوص آسٹریا سے خفیہ ساز باز کرنے یا ہمدردی رکھنے اور کچھ حرامی یعنی ناجائز بچے پیدا کرنے کی وجہ سے فرانس کی بدنام ترین ملکہ بن گئی میری اینٹونیٹ۔ اس پر مستزاد یہ کہ وہ انجانے میں ڈائمنڈ نیکلس کے فراڈ میں ملوث ہو گئی، جس سے اس کی شہرت بہت داغدار ہوئی۔ 1789 میں انقلاب فرانس کے زمانے میں اس کا نام مادام خسارہ یعنی میڈم ڈیفیسٹ پڑ گیا، کیونکہ وہ ملک کے مالی بحران کی وجہ مادام کی شاہ خرچیوں کو قرار دیا گیا۔ ڈائمنڈ نیکلس کے فراڈ کا واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو اس کے شوہر شاہ لوئی 16 کے دربار میں 1784 اور 1785 میں پیش آیا، جس میں اس کی بیوی میری اینٹونیٹ ملوث تھی۔ وہ پہلے ہی عوام میں سخت بدنام ہو چکی تھی۔ اس واقعے نے اس کی شہرت کو مزید داغدار کر دیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اس فراڈ میں شامل بھی نہیں تھی، مگر اس نے فرانس میں بادشاہت کی گرتی ہوئی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا اور عوام میں بادشاہت سے سخت نفرت میں اضافہ ہوا، جو بالآخر انقلاب فرانس کا باعث بنا، جس میں ہزارہا لوگوں کو بے گناہ مار ڈالا گیا۔ ہوا یہ کہ بادشاہ لوئی 15 جو 1715 سے 1774 تک 59 برس فرانس کا بادشاہ رہا تھا، نے 1772 میں اپنی داشتہ مادام بیری کو تحفے میں دینے کے لیے پیرس کے سب سے بڑے اور شاہی جیولر یعنی جوہری چارلس واپال کمپنی کو آرڈر دیا کہ وہ ہیرے جواہرات کا ایک ایسا نیکلس بنائیں جو آج تک بننے والے ہاروں میں سب سے زیادہ عظیم الشان ہو، جس کی قیمت کا تخمینہ 20 لاکھ لیور
2021 में तकरीबन 15 मिलियन अमरीकी डॉलर लगाया गया उस वक्त, यानी आज वो 15 मिलियन अमरीकी डॉलर की मालियत का हार था। ज्वेलर कंपनी को मुनासिब हीरे जवाहरात दुनिया भर से इकट्ठे करने और इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त करने में कई साल लग गए। खुदा की कुदरत के 2 साल बाद जो हार लुई 15 ने अपनी महबूबा बैरी के लिए बनवाया था, वो 2 साल बाद बादशाह फौत हो गया, जबकि अभी हार मुकम्मल होने में कुछ टाइम था। बादशाह 1774 में 64 बरस की उम्र में चीचक के बुखार से इंतकाल कर गया। उसके बाद उसका पोता लुई 16 बादशाह बना तो उसने दाश्ता बैरी को महल से निकाल बाहर किया। ज्वेलर कंपनी के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। फिर भी चार्ल्स और पॉल 1778 में इस हार को लेकर नए बादशाह लुई 16 यानी लुई 15 के पोते के पास पहुँचे, अपनी मुशक्क़त की सारी दास्तान सुनाई और आखिर में दरख्वास्त की कि नई मलका मैरी अंतोनेट को यह हार बहुत सजेगा और शाही महल की ज़ेब व ज़ीनत में इजाफ़ा करेगा। मैरी ने वो हार ख़रीदने से इनकार कर दिया कि मुल्क का ख़जाना पहले ही खाली है और फ़्रांस के माली हालात इतनी बड़ी अय्याशी के मुतामिल नहीं हो सकते। हमें इस हार को ख़रीदने की बजाय अपने दिफा के लिए बहरी जहाज़ ख़रीदने की ज़्यादा ज़रूरत है। ज्वेलर्स का ये भी ख्याल था कि मैरी ने यह नेकलेस ख़रीदने से इसलिए इनकार किया था कि जो नेकलेस एक दाश्ता और तवाइफ के लिए बना था वो उसे क्यों पहने। मलका बैरी से यूं भी सख्त नफ़रत करती थी। ज्वेलर ने उस हार को बैरून मुल्क बेचने की भी बहुत कोशिश की, मगर उसकी लागत तक कोई देने को तैयार नहीं था। 1781 में जब मलका का पहला बेटा लुई जोसेफ वारिस तख्त पैदा हुआ तो मुल्क भर में खुशियां मनाई जा रही थीं। ज्वेलर्स ने एक बार फिर वो हार मलका को बेचने की कोशिश की, मगर उसने दोबारा इनकार कर दिया।